قسط نمبر 2۔ روح 7 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئی۔ اس کی سوتیلی ماں کو جو ذرا سا اپنے شوہر کا ڈر تھا، اس کے سامنے روح کو کچھ نہ کہتی، وہ ختم ہو گیا۔ 7 سال کی عمر میں ہی اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا۔ تنظیم نے صاف لفظوں میں کہا کہ فری کی روٹی نہیں ملے گی، کام کرنا ہوگا۔ 7 سال کا بچہ جو اپنے کپڑے بھی خود نہیں بدل سکتا، روح نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جھاڑو اٹھا لیا۔ اسے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہ تھی، جو بچتا تھا وہی کھانے کو ملتا۔ وہ روتی نہ تھی، اسے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ اسے آواز نکالنے کی اجازت نہ تھی، وہ بھی انسان تھی، اسے بھی غصہ آتا تھا، لیکن اسے جب غصہ آتا وہ اپنے آپ پر نکالتی تھی۔ امی کے چھوٹے سے کمرے میں بس ایک ہی بیڈ تھا، اسے زمین پر سونے کی جگہ میسر تھی۔ اسے یہ پتہ نہ تھا کہ یہ چٹائی کب سے اس کے پاس ہے، لیکن وہ جب سے سو رہی تھی اسے یہی پھٹی پرانی چٹائی دی گئی تھی۔ میٹرک تک اسکول جاتی رہی، جو اسی کے محلے میں ایک گورنمنٹ اسکول تھا۔ یہ بھی فاطمہ بی بی کی ہی مہربانی تھی، جو اس کی امی سے منتیں کر کر کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ فاطمہ بی بی کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایسی پڑھتی رہی تو کچھ بن سکتی ہے۔ 15 سال کی عمر میں جب اس نے میٹرک پاس کیا تو امی نے کہہ دیا کہ اب گھر کے کام کاج سیکھے گی۔ وہ کیا سیکھتی، اسے تو سب کچھ آتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ سب کچھ کر لیتی تھی، مگر اسے کسی کے سامنے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ غلطی سے ان کے گھر میں کوئی مہمان یا کوئی رشتہ دار آتا تو یہی سوچتا کہ شاید یہ بچی گونگی ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن ماریہ بھی اس سے 6 سال بڑی تھی اور تینوں ابھی تک کنواری تھیں۔ اس سے پہلے رانیہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لیکن جب انہوں نے روح کو سامنے دیکھا تو کہہ دیا کہ ہمیں اس سے شادی کروانی ہے، اگر آپ کو منظور ہو تو۔ جس کے بعد روح بیچاری کے جسم پر نہ جانے کتنے ہی زخم تھے۔ امی بات بات پر اسے مارنے لگتی، کہتی تو جو ان کے سامنے آئی اسی لیے میری بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ روتی تڑپتی، لیکن کون سنتا تھا۔ وہ ساری رات روتی تھی اور وہ بے حس عورت جسے لوگ ماں کہتے تھے بے خبر سوتی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، اور فاطمہ بی بی وہ تو صرف پڑوسن ہے۔ وہ بس اس کے نام پر 5,000 روپیہ اس کی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتی تھی۔ اسے 1 گھنٹہ گھر سے باہر رہنے کی اجازت تھی، لیکن صرف فاطمہ بی بی کے گھر جانے کی، اور کہیں جانے کی خواہش بھی نہ تھی اس کی۔ صرف فاطمہ بی بی ہی اسے سے ہی وہ اپنا دکھ بانٹتی، اور وہ اس کے زخم دیکھ کر رحم دل عورت اکثر رو پڑتی اور کہتی وہ دن دور نہیں جب تمہاری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا اور تمہیں اس دنیا سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا، تمہیں خوشیاں دے گا، محبت دے گا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ ان کی بات سن کر وہ ہنس دیتی۔ شہزادے شہزادیوں کی زندگی میں آتے ہیں فاطمہ بی بی، میری زندگی میں تو کوئی شہزادہ نہیں آئے گا۔ اگر اسے آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ امی بہت زیادہ پریشان بیٹھی تھی۔ مہمانوں کو گئے ہوئے ابھی تقریباً 2 سے 3 منٹ ہی ہوئے تھے، لیکن ان کی شکلیں ہی بتا رہی تھیں کہ رانیہ ان لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ امی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ رشتہ کریں گے۔ دیکھو کیسے عجیب سے سوال پوچھ رہے تھے ہماری رانیہ سے۔ ماریہ نے بات شروع کی۔ ٹیبل پر کھانے پینے کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ اچھی خاصی مہنگی ترین دعوت کی گئی تھی۔ تانیہ کو تو خرچے کا سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ ارے پریشان مت ہو، مجھے تو لگتا ہے یہ رشتہ ہو جائے گا۔ اب میری رانی ہے ہی اتنی خوبصورت،
امی نے رانیہ کا میک اپ سے لدا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ لڑکے کی بہن نے بڑی مہارت سے پوچھا تھا، ارے رانیہ جی، پارٹی میک اپ کرتے ہوئے تو 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، آپ نے یہ اتنا سارا کھانا کیسے بنایا؟ جس پر امی نے کہا کہ ان کی بیٹی ہر فن مولا ہے۔ ویسے امی، ایک بات آپ نے نوٹ کی ان لوگوں کی، کہ صرف کھانے کی ہی تو تعریف کی، وہ بھی اس منحوس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی۔ تانیہ نے ساری توجہ روح کی طرف دلوائی۔ ہاں امی، بلائیں اسے، یہ سارا سامان اٹھائے یہاں سے، مجھے تو اس رشتے سے کوئی اچھی امید نہیں ہے، ماریا نے اٹھتے ہوئے کہا اور گھر کی دیوار پہ جا کر کھڑی ہو گئی۔ فاطمہ بی بی، روح کو گھر بھیجیں، لہجے میں دنیا بھر کی عزت اور محبت سمو کر کہا، کیونکہ دنیا کے سامنے وہ روح کی سوتیلی نہیں بلکہ سگی بہنیں تھیں۔ یہ بات الگ تھی کہ فاطمہ بی بی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا، اس لیے تو ماریا کی آواز سنتے ہی روح نے کانپتی آواز سے کہا، آپی، میں بس ابھی آئی، اور دوڑتے ہوئے دروازے سے نکل کر اپنے گھر کے اندر آ گئی۔ آ گئی منحوس، اٹھاؤ یہ سب۔ رانیہ نے اپنے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو اسٹائل سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، تو وہ تیزی سے آگے بڑھی اور سامان اٹھانے لگی، جبکہ وہ چاروں ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہیں باہر صحن میں کرسیوں پر بیٹھی تھی۔ جب دروازہ بجا اور ایک خوبصورت سا نوجوان اندر داخل ہوا، رانیہ فوراً الرٹ ہو گئی، جبکہ ماریا اور تانیہ بھی کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ سب سے پہلے امی سنبھلیں، ارے واحد بیٹا، کچھ بھول گئے تھے کیا؟ آؤ نا، امی نے خوش آمدی انداز میں کہا۔ آنٹی، دراصل میرا موبائل وہاں ٹیبل پر رہ گیا ہے۔ واحد مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور میز سے اپنا فون اٹھانے لگا۔ تبھی روح کچن سے نکلی اور ٹیبل کی طرف آئی۔ وہ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھے بغیر ہی ٹیبل سے سامان اٹھانے لگی، لیکن اس کا سارا دھیان روح پر تھا۔ یہ دیکھ کے رانیہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگیں۔ اسے کیا مسئلہ تھا؟ واحد کے سامنے باہر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے۔ امی نے واحد کا دھیان روح کی طرف دیکھتے ہوئے روح کو ہاتھ سے کھینچ کر پیچھے کیا، سخت نظروں سے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ روح فوراً ہی کچن میں جا کر چھپ گئی۔ آنٹی، آپ کے گھر میں کوئی نوکر کام کرتا ہے؟ اس کا ذکر آپ نے پہلے نہیں کیا۔ واحد کا دھیان ابھی بھی کچن کے دروازے کی طرف ہے، جہاں روح ابھی غائب ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ دراصل اس محلے سے ہی آتی ہے، تھوڑا بہت کام کرتی ہے تو میری رانیہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے۔ انہوں نے اس کا دھیان ایک بار پھر سے رانیہ کی طرف دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کے چہرے کی بیزاری ہی بتا رہی تھی کہ اسے رانیہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس محلے میں گھر ہے اس کا؟ کہاں؟ واحد نے جیسے ان کی اگلی بات سنی ہی نہ تھی، جبکہ اندر بیٹھی روح کو ایک بار پھر سے اپنی شامت آتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ تقریباً کچھ ہی دیر بعد باہر سب سے پہلے رانیہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میں نے کہا تھا نا امی، یہ لڑکی میرا گھر نہیں بسنے دے گی۔ دیکھا آپ نے کیسے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور اس کے گھر کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ یہ لڑکی کبھی بھی میرا گھر نہیں بسنے دے گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔
جان بوجھ کر یہ واحد کے سامنے آئی تھی۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف گئی اور روح کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لانے لگی، جبکہ ایسا کرنے سے تانیہ اور ماریا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہیں بھی تو ہاتھ صاف کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ انہیں تو صبح سے ایک بار بھی ہاتھ اٹھانے کا موقع نہ ملا تھا۔ دیوار سے دیوار جڑی ہونے کی وجہ سے اسے چلانے کی اجازت نہ تھی۔ نہ جانے کتنی دیر خاموشی سے ان چاروں کی مار کھاتی رہی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ وہ بھاگ جائے اس دنیا سے یا خودکشی کر کے مر ہی جائے۔ وہ اکثر اللہ سے پوچھتی تھی، اگر اس کے ماں باپ مار ڈالے تو اسے زندہ کیوں رکھا؟ محبت کے قابل لڑکی تو ہرگز نہ تھی۔ اگر محبت کے قابل ہوتی تو کوئی تو اس سے محبت کرتا، کوئی تو ہوتا جو اس کے زخموں پر مرہم لگاتا۔ وہ ایک انچاہا وجود تھی۔ اتنی مار کھانے کے باوجود، اتنی ذلت کے باوجود اس نے اٹھ کر رات کا کھانا بنایا۔ خود کھانے کی ہمت نہ تھی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے چٹائی پر لیٹ گئی۔ اگلے دن دوپہر 11 کے قریب وہ لوگ واپس آئے۔ انہیں اتنی جلدی جواب کی امید نہ تھی، اور نہ ہی رانی کل کی طرح آج تیار تھی، بلکہ وہ تو ابھی اٹھی تھی۔ امی نے خوش آمدید انداز میں انہیں بلایا، لیکن اگلی بات پر ان کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ لڑکی جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے، ذرا بتائیں اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ دراصل واحد نے جب سے اسے دیکھا ہے، ہمیں ایک پل کو بھی چین نہیں لینے دیا۔ کچن میں کھڑی روح کی روح ایک بار پھر سے کانپ گئی۔ ابھی تو کل کے زخم ہرے تھے، جبکہ کچھ ہی دیر میں باہر امی کی آواز آنے لگی۔ وہ تمام لحاظ و مروت بھولی انہیں سنانے میں مصروف تھی۔ امی نے اونچی اونچی آواز میں کہا، اگر اسے رانیہ پسند نہیں ہے تو روح بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اسی گھر کی لڑکی ہے۔ اسی منحوس نے ڈورے ڈالے ہوں گے اس پر۔ پہلے تو میں اسے رفع دفع کر دوں گی اس گھر سے، امی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، جبکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں آ کر انہوں نے اس بچی کی جان مشکل میں ڈال دی ہے۔ اس عورت نے ایک نظر کچن کی کھڑکی سے جھانکتی معصوم سی اس لڑکی پر ڈالی جو اپنی شامت کا انتظار کر رہی تھی، اور چلی گئی۔ امی اونچی اونچی آواز میں روح کو پکار رہی تھی۔ وہ سست قدموں سے چلتی باہر نکلی۔ جہاں امی تھیں، ہاتھ میں پائپ اٹھائے اسے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ سر، وہ فائل میرے ہاتھ لگ چکی ہے جس پر ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ ویڈیو تھی۔ اس کے علاوہ میں نے وہ ویڈیو ریموو کر دی ہے، اور میں کچھ ہی دنوں میں دبئی پہنچ آؤں گی۔ ڈان کے ساتھ کام کرنا تو میرا خواب ہے۔ ڈان کے ساتھ کام کر کے ہی میں اپنے بابا کا بدلہ لوں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ بابا کا بدلہ لینے میں میری مدد ضرور کریں گے۔ معصومہ نے انفارمیشن دیتے ہوئے کال بند کر دی۔ خضر نے یہ بات آ کر ڈان کو بتائی۔ ڈان پہلے ہی اپنی ٹیم میں ایک لڑکی کو رکھ کر پچھتا رہا تھا۔ اب دوسری لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس نے خضر کو کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے لڑکی کے سامنے اس کے باپ کے قاتل کو ختم کیا جائے، تاکہ وہ لڑکی اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ جبکہ کسی اور لڑکی کا نہ سن کر ڈان کے قریب صوفے پر بیٹھی اسٹائلش لیلا
کہ لب مسکرا اٹھے۔ مجھے پتہ ہے اس دنیا میں کوئی بھی لڑکی میری جگہ نہیں لے سکتی۔ اس نے قدرے ہلکی آواز میں خضر سے کہا، کیونکہ ڈان کے سامنے اس طرح کی کوئی بھی بات کرنا الاؤڈ ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد لیلا بھی چلی گئی۔ تم لیلا کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ خضر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیلا کے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ وہ ایک لڑکی ہے، میری ٹیم میں کام کرتی ہے۔ اگر اچھی ورکر نہ ہوتی تو شاید میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ لیلا ایک بہت اچھی ہیکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھی۔ لیلا تمہیں پسند کرتی ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ خضر نے اس کا دھیان لیلا پر لے جانے کی ناکام سی کوشش کی تو ڈان نے اس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم شادی کر لو، گھر بساؤ، تمہارا کام بھی سمجھتی ہے، لیلا کے ساتھ اچھی زندگی گزرے گی۔ خضر، تم میرے بچپن کے دوست ہو، بچپن کا ساتھ ہے ہمارا۔ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں نہیں مارنا چاہتا، اس لیے کسی دن ٹائم نکال کے، زیادہ نہیں بس آدھا گھنٹہ، تم خودکشی کر لو، کیونکہ مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارتے ہوئے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ وہ شفاف انداز میں بولا، وہ محبت کرتی ہے تم سے، صرف تمہارے لیے ہے وہ یہاں پر۔ تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ تمہارے ساتھ وفادار ہے۔ خضر نے ایک اور ناکام کوشش کی، لیکن اس بار ڈیول کی گھوری نے اس کا منہ بند کر دیا۔ میں انڈر ورلڈ کا ڈان ہوں خضر، عشق سے حسین ہے میری دنیا، وہ کہہ کر جاننے لگا۔ اور اگر تمہیں عشق ہو گیا تو؟ خضر نے جیسے آج ہار نہ ماننے کی ٹھان رکھی تھی۔ اس دنیا میں وہ لڑکی ہی نہیں بنی جس کے عشق میں یارم کاظمی گرفتار ہو جائے۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھورتا وہاں سے نکل گیا۔ ہر انسان کا جوڑ بنا ہے اس دنیا میں، تمہیں بھی کوئی نہ کوئی ضرور ملے گی۔ پھر پوچھوں گا تم سے، عشق حسین ہے یا تمہاری دنیا؟ میں نے تو اس وقت ہی کہا تھا، اس لڑکی کو گھر سے نکال دو جب اس کا باپ مرا تھا۔ تب تو تم نے میری بات سنی نہیں۔ اس وقت تمہیں فری کی نوکرانی چاہیے تھی۔ ابھی تو کچھ نہیں، اس کی خوبصورتی تیری ساری بچیوں کی زندگی پر برباد نہ کر دے تو نام بدل دینا۔ اقصیٰ خالہ، جو کہ امی کے بچپن کی سہیلی تھی، ان کے گھر میں آئی تھی۔ تو میں کیا کروں، تم ہی بتاؤ۔ یہ لڑکی میری بچیوں کی زندگی برباد کر دے گی۔ دوسری بار رانیہ کا رشتہ ٹوٹا ہے، 29 سال کی ہو گئی ہے وہ، لیکن ابھی تک کنواری بیٹھی ہے۔ ہائے یہ منحوس تیری بیٹیوں کا نصیب کھا جائے گی، اقصیٰ خالہ نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اپنی بیٹیوں کو بٹھا ایک طرف اور جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر کے اس کو رفع دفع کر، تاکہ تیری بیٹیوں کے اچھے رشتے آئیں، خالہ نے کہا۔ ارے کہاں سے کروں شادی، میرے پاس اس کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کیا ہے۔ ارے تجھ سے جہیز مانگ کون رہا ہے؟ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ نہ رشتہ کرواتی ہے، لیکن کچھ نہیں لیتی، الٹے پیسے دیتی ہے، اقصیٰ خالہ نے سرگوشی والے انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ امی کا انداز بھی سرگوشانہ تھا۔ ارے وہ کوئی دبئی میں شیخ ہے، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہونی چاہیے، فون پر لڑکی سے نکاح پڑھاتے ہیں اور دینی بلانے سے بلا لیتے ہیں۔
پہلے لڑکی اس شیخ کے ساتھ رہتی ہے اور بعد میں خالہ بولتے بولتے خاموش ہو گئیں۔ بعد میں شیخ لڑکی کو آگے بھیج دیتا ہے۔ آخر جو لڑکی کے آباء و اجداد کو رقم دیتا ہے وہ واپس بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لڑکی بیچ دیتے ہیں؟ امی اب بات کو سمجھی تھیں۔ توبہ توبہ، معصوم سی لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کروں گی، چند پیسوں کے لیے نہیں بیچوں گی۔ امی نے فوراً انکار کر دیا۔ اقصیٰ کی سہیلی جو کافی عرصے سے مشہور تھی کہ لڑکیوں کے نکاح دبئی میں پڑھاتی ہے، اس نے کئی بار کہا کہ میری بیٹیوں کے نکاح کروا دو، لیکن اقصیٰ خالہ ہمیشہ ہی ٹال دیتی۔ ارے ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں اسے بھیج دو، میں تو بس تمہیں کہہ رہی تھی کہ راستے سے ہٹاؤ، میں نے تو بس آئیڈیا دیا۔ اب تمہاری بیٹوں کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ 25 سال کی تو ماریا ہو گئی ہے، اور جب تک یہ یہاں رہے گی تب تک تمہاری بیٹیوں کا کوئی چانس نہیں ہے، اور جنہیں تم چند پیسے کہہ رہی ہو، یہ چند پیسے نہیں 20 لاکھ ہیں۔ ارے دھوم دھام سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکتی ہو تم۔ خالہ بس اتنا بول کر اپنا بیگ اٹھا کر اٹھنے لگیں۔ ہیں 20 لاکھ؟ امی کا منہ رقم سن کر کھل گیا۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہو جیسی کی روح ہے تو 20 اور 25 اور 30 بھی بدل سکتے ہیں۔ خالہ مزید لالچ دیتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ تنظیم نہ جانے کب سے نگاہیں روح کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالے اسے اپنی نظروں میں لیے ہوئے تھی، جبکہ دماغ میں بار بار اقصیٰ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ذرا سوچو تنظیم، تمہاری بیٹیوں کی زندگی سنبھل جائے گی اور ساتھ میں اسے اس مصیبت سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ بھولو مت، یہ تمہارے شوہر کے دھوکے کا نتیجہ ہے۔ وہ تم سے محبت کے دعوے کرتا تھا اور تم سے چھپ چھپا کر کسی اور لڑکی سے نہ صرف شادی کر رکھی تھی بلکہ اس میں سے ایک اولاد بھی پیدا کی ہوئی تھی۔ ارے ستیلی مائیں کہاں پوچھتی ہیں، مگر تم نے نہ صرف اسے گھر میں رکھا بلکہ اس کی پرورش بھی کی۔ کب تک اس کے بارے میں سوچتی رہو گی؟ تمہاری بیٹیاں اس کی وجہ سے کنواری بیٹھی رہ جائیں گی۔ رانیہ کا دوبارہ رشتہ اسی کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ تنظیم بیگم کے دماغ میں اقصیٰ خالہ کی باتیں چل رہی تھیں، جبکہ آنکھیں اب تک روح کے معصوم سے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ ویسے تو ہر لڑکی کے پیسے 20 لاکھ دیتا ہے، لیکن اس کے پورے 30 لاکھ مانگوں گی۔ اگر ذرا سوچو، 30 لاکھ روپے دے گا شیخ، اور کوئی ایسے ہی نہیں اٹھا لے جائے گا، پہلے نکاح پڑھائے گا، جائز رشتے میں باندھ کر پھر بلائے گا اسے وہاں، اور دینی جائے گی۔ ذرا سوچو، باہر کے ملک جا کر بھی کبھی کسی کی زندگی برباد ہوئی ہے؟ اور یہ تو اتنی تیز تراز ہے، خود ہی سب سنبھال لے گی۔ اقصیٰ کی اس بات پر تنظیم نے ایک بار پھر سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ اتنی تیز ہے کہ اپنا آپ خود سنبھال لے؟ نہیں، میں اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی، اتنا بڑا گناہ میں سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ نہیں، میں نہیں کروں گی اس کے ساتھ ایسا۔ نہ جانے وہ شیخ اس کا کیا حال کرے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 3 بیٹیاں ہیں تیری، عمریں نکلتی جا رہی ہیں،
کل کون بیاہے گا انہیں، پہلے اس مصیبت سے جان چھڑا۔ ایک بار پھر سے اقصیٰ کی باتوں نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ایک طرف اس کی 3 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی اور ان کی زندگی میں بے انتہا خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہر ماں کی طرح اس کا بھی خواب تھا کہ اس کی بیٹیاں خوشحال زندگی گزاریں، جبکہ دوسری طرف معصوم سی روح نور جو صرف اس کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی، جو صرف اسی کو جانتی تھی، صرف اس پر بھروسہ کرتی تھی، جو اسے امی کہہ کر بلاتی تھی، وہ بھی تو اس کی بیٹی تھی، ہاں مگر ستیلی۔ وہ آج شارف سے ملنے جیل میں آیا تھا۔ نہیں بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں مجھے ہر چیز مہیا کی گئی ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے اپنا فرض نہیں نبھا رہا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کبھی بھی مر سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے بھائی، میں اس طرح سے نہ مر جاؤں۔ صرف شارف ہی اسے بھائی کہہ کر بلا سکتا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھا۔ زیادہ تر وہ بھی اسے ڈیول کہتا تھا۔ اس کی ٹیم میں کام کرنے والے باقی سب لوگ اسے سر یا ڈیول کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ خضر اسے کبھی ڈیول یا اس کے نام سے بلاتا تھا۔ میں چاہتا ہوں مجھے موت آئے تو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں بھائی، میں آپ کے لیے جان دینا چاہتا ہوں، اور دیکھیے گا میں ایک نہ ایک دن آپ کے لیے جان ضرور دوں گا۔ ہو گئی تمہاری تقریر، اب بند کرو یہ ڈرامہ۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ کچھ دنوں میں پاکستان سے ایک لڑکی آنے والی ہے۔ اس کے بارے میں اس کے پاس ایک فائل ہوگی جس نے ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ فحش ویڈیو ہے، اور ان سب کے بھی جن کے پاس کبھی وہ ویڈیوز تھیں۔ اگر چاہتا تو میں اس فائل کو کسی اور طریقے سے بھی یہاں منگوا سکتا تھا، لیکن صدیق کی بیٹی بھروسے کے قابل ہے، اسی لیے میں نے یہ کام اسے دیا ہے، اور آگے یہ کام تم کرو گے۔ میں کچھ ہی دنوں میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ تمہاری بے گناہی کا ثبوت میرے پاس ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں کورٹ جا کر کورٹ میں پیشی ہوگی اور تمہیں باعزت بری کر دیا جائے گا، اور اگر یہاں پر مسئلہ ہو تو خود سنبھال لینا۔ ہر وقت میری طرف مت دیکھا کرو۔ چھوٹے موٹے جھگڑے کر کے تمہیں کیا لگتا ہے میں سارے کام کاج چھوڑ کر تمہاری صلح کروانے یہاں آؤں گا؟ تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ کوئی چھوٹے اسکول کے بچے نہیں ہو جو دوسرے بچوں سے لڑو گے تو والدین تمہیں بچانے آئیں گے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آئندہ مجھے یہاں تمہاری کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ بہت دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اسی لیے میں آپ کو مس کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ بات کرتے کرتے وہ ایموشنل ہو گیا۔ وہ جب اسے بھائی کہتا تو آپ کہہ کر پکارتا، اور جب ڈیول کہتا تو تم کہہ کر بلاتا۔ تمہاری گرل فرینڈ ہوں جو تم مجھے مس کر رہے تھے، اور اب تم مجھے دیکھو گے تو تمہیں چین آ جائے گا اور سکون سے بیٹھ جاؤ گے، کسی لوفر عاشق کی طرح۔ وہ کب سے خاموش بیٹھا اسے سن رہا تھا، لیکن اب بولا تو پاس کھڑے خضر اور سامنے بیٹھے شارف دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ لیکن وہ نہیں ہنسا، وہ ہنستا نہیں تھا۔ اب تمہاری کوئی شکایت نہ ملے مجھے، ایک ہی ہفتے میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے سخت نظروں سے ان دونوں کو
گھورتے ہوئے بولا تو دونوں کی بتی سی خاموش ہو کر اندر بیٹھ گئی۔ ڈان اٹھ کر باہر چلا گیا تو خضر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیلا کیا ٹھیک سے ان کو تنگ نہیں کر رہی جو اس طرح سے مرچیں چبائے ہوئے ہیں؟ شارف نے غصے کی وجہ پوچھی۔ ارے وہ کیا تنگ کرے گی؟ جب سے اسے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری ٹیم میں کوئی اور لڑکی آنے والی ہے، بیچاری جل جل کر دھواں ہو رہی ہے۔ 1000 بار تو کل کا یہ کہہ چکی ہے کہ اگر وہ لڑکی معصومہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو اس کا کیا ہوگا، جبکہ یہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ ڈان کو اس میں بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ پھر بھی ڈان کے بھیجے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کسی دن تنگ آ کر ڈان اس سے شادی کر ہی لے گا۔ مجھے بھی یقین ہے کہ بھائی کی شادی لیلا بھابھی سے ہی ہوگی، اسی لیے تو میں نے اسے ابھی سے بھابھی بلانا شروع کر دیا ہے۔ ہاں بیٹا، ایک بار ڈان کے سامنے بھی بلانا اسے بھابھی، میں بھی تو دیکھوں تیرے منہ میں زبان رہتی ہے کہ نہیں۔ خضر نے گویا اسے چیلنج کیا۔ ایم سوری، میں ابھی تیرا یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ میری یہ زبان ابھی بہت سارے کارنامے سر انجام دینے والی ہے، اس لیے مجھے اس کی ضرورت ہے جسے میں رسک میں نہیں ڈال سکتا۔ آخر اسی زبان ہی سے تو میں نے اللہ کے سامنے بھائی کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ جلدی سے انہیں لیلا سے محبت ہو جائے اور پھر اس سے شادی ہو جائے۔ لیکن پھر یہ محبت والی بات سوچ کے نا میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں، کیونکہ محبت تو ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے اندر کوئی جذبات ہوں۔ بھائی کے اندر تو کوئی جذبات ہیں ہی نہیں، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ سارے دل اللہ پاک نے بنائے ہیں، سب کے اندر جذبات بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ ایک نہ ایک دن بھائی کے دل میں بھی محبت جیسا جذبہ ضرور بیدار ہوگا۔ شارف نے کہا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ وہ جذبات لیلا کے لیے پیدا کرے گا؟ خضر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ لیلا کی محبت میں سچائی ہے، لیلا سے زیادہ کوئی پیارا نہیں اور پیار کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کے دل میں محبت اس کے لیے ڈالتا ہے جو اس سے سچی محبت کرتا ہو۔ اور تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ڈیول کو لیلا سے زیادہ اور کوئی پیار نہیں کر سکتا؟ ہاں بالکل، تم نے شاید دیکھا نہیں، لیلا نے 2 بار بھائی کے لیے گولی کھائی ہے۔ جہاں بھی بھائی کی جان خطرے میں ہوتی ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے۔ لیلا بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، اس کے پیار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ لیلا بھائی کو خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دے گی، اور اگر ڈیول کو کسی اور سے پیار ہو گیا، میرا مطلب ہے کسی تیسرے سے، تو خضر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ بھائی کو پیار؟ ہاں ہاں ہاں، جوک آف دا ڈے۔ بھائی کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی گئی تو تمہیں کیا لگتا ہے لیلا کسی تیسرے کو برداشت کرے گی اپنے اور بھائی کے بیچ میں؟ اس لیے تو میں معصومہ کو لے کر پریشان ہوں۔